کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ ارتضیٰ جب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اسے لگا جیسے دیواریں اپنی جگہ سے سرک رہی ہیں۔ اس کے دوستوں نے ہنستے ہوئے اسے وہ خاص جوس پلایا تھا جس کا ذائقہ تو کڑوا تھا اور اب اس کا اثر زہر کی طرح اس کے اعصاب پر اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور روشنی آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے قدموں کو سنبھالا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ سار میں ایک عجیب سی ہتھوڑوں کی دستک محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بستر پر گرا اسے احساس ہوا کہ وہ کمرہ خالی نہیں ہے۔ بستر کی دوسری جانب ایک وجود تھا، ایک نہایت نازک، خوشبودار اور کانپتا ہوا وجود۔ ایک دبی دبی سی سسکی کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ترترائی ہوئی نسوانی آواز بولی۔ پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارتضیٰ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے، یہاں حقیقت اور وہم کی سرحدیں مل گئی ہوں۔ اس نے دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا۔ اندھیرے میں اسے ایک ہی چہرہ نظر آ سکتا تھا، وہ چہرہ جس کا تصور اس کے دل و دماغ پر نقش تھا، رامین۔ اس کے لبوں پر ایک سرگوشی نکلی۔ چھوڑیں مجھے ارتضیٰ، خدا کے لیے ہوش میں آئے۔ وہ لڑکی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا لہجہ خوف اور کرب سے بھرا تھا۔ ارتضیٰ کو لگا شاید وہ اس سے ناراض ہے یا شاید یہ کوئی کھیل ہے۔ اس کے منگیتر رامین ہمیشہ ہی حیا کے پردوں میں لپٹی رہتی تھی، لیکن آج اس کی آواز میں جو لرزہ تھا وہ ارتضیٰ کے سلگتے ہوئے حواس کو مزید بے خود کر گیا۔ رامین تم یہاں؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا اور آگے بڑھ کر اس کے کانپتے ہوئے وجود کو بازوؤں کے احسار میں لے لیا۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ تم تو میری ہو۔ نہیں ارتضیٰ، میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس لڑکی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی پوری قوت لگائی، لیکن اس وقت ارتضیٰ پر سوار نشہ اور جنون اس کی نحیف طاقت سے کہیں زیادہ تھا۔ رامین تم کتنی بدل گئی ہو، تمہاری خوشبو، تمہارا یہ لمس۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بول رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، رامین۔ اسے لگا کہ وہ برسوں کی پیاس بجھانے کے قریب ہے۔ وہ اپنی محبت کو پا لینے کے جنون میں یہ بھول گیا کہ یہ کمرہ، یہ وقت اور یہ صورتحال سب کچھ مشکوک ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اس وقت ارتضیٰ اپنے حواس میں نہیں ہے اور وہ اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ پلیز میں رامین ہوں، ارتضیٰ رک جائیں۔ اس نے آخری بار پوری قوت سے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ ارتضیٰ نے اس کی التجا کو رامین کی شرم و حیا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس نے اسے مزید شدت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس لمحے اسے کائنات کی عرشہ ہیچ لگ رہی تھی۔ اس کی گرفت اس نازک وجود پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر کسی نے پوری قوت سے دستک دی۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ جیسے کوئی دروازہ توڑ دینا چاہتا ہو۔ ارتضیٰ کے حواس کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ نازک وجود اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ اٹھا مگر خوف کی وجہ سے اس کی آواز اب گلے سے نہیں نکل رہی تھی۔ ارتضیٰ دروازہ کھولو، ہمیں معلوم ہے تم اندر ہو۔ باہر سے ایک گرجدار آواز آئی جو ارتضیٰ کے والد چودھری عصمت کی تھی۔ دستک کی شدت بڑھتی گئی۔ کمرے میں موجود وہ لڑکی اب بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنا سر جھٹکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلی دھند کچھ کم ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بیڈ پر اکیلا نہیں ہے۔ اس نے نیچے دیکھا جہاں ایک لڑکی بکھرے بالوں اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ اسے التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نشے کی وہ لہر جو چند پہلے اسے آسمانوں پر لے جا رہی تھی اب ایک سرد لہر بن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ یہ رامین نہیں تھی؟ تم کون ہو؟ ارتضیٰ کے حلق سے ایک خشک آواز نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی جواب دیتی دروازے پر ایک اور زوردار وار ہوا اور اس بار کو چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا۔ کمرے کی لائٹ کا سوئچ کسی نے آن کیا۔ اچانک پورے کمرے میں پھیلی دودھیا روشنی نے ارتضیٰ کی آنکھوں چندیا دیا۔ دروازے پر صرف اس کے والد ہی نہیں بلکہ اس کے تایا، رامین کے والد اور محلے کے 2-3 معززین بھی تھے۔ سب کے چہروں پر غصے اور حیرت اور نفرت کے ملے جلے اثرات تھے۔ ارتضیٰ نے تیزی سے بیڈ سے پیچھے ہٹ کر اپنے کپڑے درست کرنے کی کوشش کی مگر اس کی حالت اس کی بے گناہی کا ثبوت دینے کے قابل نہیں تھی۔ سامنے بیڈ پر وہ لڑکی اپنے دوپٹے کو سینے سے لگائے سر جھکائے رو رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت؟ ارتضیٰ چودھری عصمت کی آواز میں دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ ہم سمجھے تھے کہ تم رامین کے لائق بن رہے ہو مگر تم تو جانوروں سے بھی بدتر نکلے۔ ابو میری بات سن، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ارتضیٰ نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم نہیں یہ یہاں کیسے آئی۔ رامین کے والد جو اب تک خاموش تھے آگے بڑھے اور ارتضیٰ کے قریب آ کر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ ارتضیٰ تم نے صرف میری بیٹی کا بھروسہ نہیں توڑا، تم نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا، اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی تم نے۔ ارتضیٰ نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب بھی بالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ دوستوں نے اسے جوس پلایا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کسی نے اسے اس کمرے کا راستہ دکھایا تھا۔ یہ سب ایک جال تھا، ایک بہت بڑا جال۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ارتضیٰ نے اپنے لہجے میں سختی لانے کی کوشش کی حالانکہ اس کا اپنا جسم ابھی تک تھر تھرار تھا۔ یہ وہ ہے جس کی عزت تم نے اب خاک میں ملا دی۔ ایک آواز پیچھے سے، یہ ارتضیٰ کا کزن زہیب تھا جس کی آنکھوں میں ایک چھپی مسکراہٹ تھی۔
اب صفائی دینے کا وقت گزر چکا ہے ارتضیٰ، پورا خاندان باہر کھڑا ہے، سب نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا۔ ارتضیٰ نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں بیڈ سے نیچے اتر کر فرش پر بیٹھ گئی تھی، اس کی سسکیاں بھی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارتضیٰ کو ایسا لگا جیسے وہ کسی گہری دلدل میں دھنستا جا رہا ہے جہاں سے نکلنے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ تو اسے رامین کا خیال آیا، رامین جو اس سے محبت کرتی تھی، جو اس پر اندھا یقین رکھتی تھی، اگر اسے یہ سب معلوم ہوا تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ارتضیٰ نے چیخ کر کہا، مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے کچھ پلایا گیا تھا، نشہ گناہ کا عذر نہیں ہوتا ارتضیٰ، اس کے تایا نے سرد مہری سے کہا۔ اب فیصلے کی گھڑی ہے، تم نے جو کیا ہے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ارتضیٰ کا دل ڈوبنے لگا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دستک محض اتفاق نہیں تھی، یہ اسے تباہ کرنے کا ایک مکمل منصوبہ تھا۔ مگر وہ لڑکی، وہ کون تھی اور وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف اس لڑکی کے رونے کی آواز باقی تھی اور باہر سے آتی بارش کی آہٹ جو شاید ارتضیٰ کی زندگی میں آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ چودھری ہاؤس کی اونچی اور مضبوط دیواریں محض اینٹ اور گارے کا ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خاندانی وحدت کی علامت تھی جس کی مثالیں پورے علاقے میں دی جاتی تھیں۔ اس وسیع و عریض حویلی میں 3 خاندان ایک جان اور 3 قالب کی طرح رہتے تھے۔ چودھری شفقت سب سے بڑے تھے، ان کے بعد چودھری حشمت اور سب سے چھوٹے چودھری امانت تھے۔ یہ لوگ پشتی زمیندار تھے جن کی زمینیں میلوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حویلی کا ہر کونا ان کی مشترکہ ہنسی، دکھ سکھ اور محبت کا گواہ تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے اور ایک دوسرے کے چہروں کی خوشی دیکھ کر اپنے غم بھول جایا کرتے تھے۔ چودھری شفقت کے آنگن میں 3 بیٹیاں رحمت بن کر آئی تھیں، رامین، شرمین اور شاہین۔ چودھری حشمت کے 2 بیٹے تھے، ارتضیٰ اور مصطفیٰ، جبکہ سب سے چھوٹے بھائی چودھری امانت کے 4 بچے تھے، جن میں بڑا زہیب، پھر فرزیب، سہیب اور سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی ملائکہ تھی۔ ارتضیٰ اس پوری نسل کا سب سے بڑا بیٹا تھا، خاندان کا پہلا چشمہ چراغ ہونے کی وجہ سے اسے بچپن سے ہی بے پناہ لاڈ پیار ملا تھا، مگر یہی لاڈ پیار اس کے لیے زہر ثابت ہوا۔ وہ پڑھائی میں شروع سے کمزور تھا۔ جب میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد اس نے بمشکل پاسنگ مارکس کیے تھے، چودھری حشمت نے اسے شہر کے کالج بھیجنے کی بجائے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال پر لگا دیا۔ بیٹا ارتضیٰ، کتابوں میں تمہارا دل نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں، چودھری حشمت نے ایک دن اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، ہمارا تو خاندانی کام ہی زراعت ہے، تم زمینوں پر جاؤ، مزاروں کو دیکھو، حساب کتاب سنبھالو، تم چودھریوں کے بڑے وارث ہو۔ مگر ارتضیٰ وہاں بھی ناکام رہا، دھوپ میں کھڑے ہونا، مزاروں سے کام لینا اور صبح سویرے اٹھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ 6 ماہ کے اندر ہی مزارے کا کام چور ہو گئے اور فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ تم سے ایک کام سیدھی طرح نہیں ہوتا، چودھری حشمت نے حویلی کے صحن میں غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا، ساری فصل تباہ کر دی تم نے، تم سے تو زہیب بہتر ہے جو اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس کے بعد چودھری حشمت نے شہر میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کر کے اسے الیکٹرونکس کا ایک شاندار شو روم کھول کر دیا۔ دیکھو ارتضیٰ، یہ تمہارا آخری موقع ہے، میں نے اپنی جمع پونجی اس کاروبار میں لگائی ہے، مجھے اس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ چودھری حشمت نے اسے سمجھاتے ہوئے، خبردار کہ آپ فکر نہ کریں ابو، میں دن رات ایک کر دوں گا۔ ارتضیٰ نے پرجوش انداز میں وعدہ کیا تھا، لیکن اسے کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ دوستوں کی محفلیں شو روم پر لگنے لگیں، ادھار پر سامان دیا جانے لگا اور کھاتوں کا کوئی حساب کتاب نہ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سال بھر کے اندر ہی شو روم کا دیوالیہ نکل گیا اور لاکھوں کا نقصان چودھری حشمت کے گلے پڑ گیا۔ اس دن حویلی میں جو طوفان آیا اس نے ارتضیٰ کی رہی سی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ میں نے ایک نکمے اور نالائق کو جنم دیا، چودھری حشمت نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا تھا، تم نے میرا سر نیچا کر دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، جاؤ دھکے کھاؤ بازاروں میں اور خود نوکری ڈھونڈو۔ جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے تب تک تم 10,000 روپے بھی خود کما کر میرے ہاتھ پر نہیں رکھتے۔ رامین کے ساتھ تمہاری بات طے نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے ارتضیٰ کے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ حویلی کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے بچپن کے کھیل کود سے لے کر جوانی کی دہلیز تک ارتضیٰ اور رامین کب ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ رامین کے لیے ارتضیٰ ہی اس کی کل کائنات تھا اور ارتضیٰ بھی رامین کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ خاندان کے بڑوں کو بھی ان کے جھکاؤ کا اندازہ تھا، اسی لیے خاموشی سے یہ طے پا چکا تھا کہ رامین ارتضیٰ کی ہی دلہن بنے گی۔ مگر ارتضیٰ کے مسلسل ناکامیوں نے اس خاموش رشتے پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ ابو پلیز آپ رامین کو اس بیچ میں مت لائیں، ارتضیٰ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں نہ لاؤں؟ چودھری حشمت دھاڑے تھے، بڑے بھائی کی بیٹی ہے وہ میری، کیا میں اسے ایک ایسے نکمے کے حوالے کر دوں جو کل کو اسے 2 وقت کی روٹی بھی نہ کھلا سکے؟ بھول جاؤ رامین کو جب تک تم اس قابل نہیں ہو جاتے۔ اس دن کے بعد سے ارتضیٰ نے نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ وہ صبح سویرے فائل لے کر نکلتا اور شام کو تھکا اور مایوس لوٹتا، اس کی قابلیت نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے اسے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی۔ مایوسی اور احساس کمتری نے اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا تھا۔ اسی دوران اس کا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہو گیا جو بظاہر تو اسے ہمدردی دکھاتے مگر حقیقت میں اسے تباہی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ چودھری، تو کیوں اتنا ٹینشن لیتا ہے؟ اس کے دوست نعمان نے ایک شام سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا تھا، نوکریوں میں کیا رکھا ہے، تم ہمارے ساتھ مل کر پراپرٹی میں انویسٹ کرو، راتوں رات امیر نہ ہوئے تو نام بدل دینا۔ یار میرے پاس انویسٹ کرنے کو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ابو نے ہاتھ
खींच लिया है। इर्तिज़ा ने झिंझलाते हुए जवाब दिया, अरे तू परेशान ना हो, आज ज़रा एक कश लगा, दिमाग पर से बोझ हल्का होगा। पहले सिगरेट, फिर दोस्तों के साथ देर रात तक आवारागर्दी, और फिर कभी कभार वो महफिलें जहाँ पीने पिलाने का शुगल भी होता था। इर्तिज़ा अपनी नाकामियों का, बाप के तानों और नौकरी न मिलने के गम को गलत करने के लिए इस जहर को अमृत समझकर पीने लगा था। उसे लगता था ये चंद घंटों का नशा उसे हकीकत की तलखियों से दूर ले जाता है। वो नहीं जानता था कि ये आर्जी फरार उसके लिए सारी ज़िंदगी का ऐसा नासूर बनने वाला था जो उसे ज़िंदा दरगोर कर देगा। ये इसी मनहूस दिन की शाम थी। हवेली की छत पर हल्की हल्की आवाज़ चल रही थी। इर्तिज़ा छत की मंडेर के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था जब पीछे से कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, रामीन खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो रामीन? कोई देख लेगा तो क़यामत आ जाएगी। इर्तिज़ा ने जल्दी से सिगरेट नीचे फेंक कर जूते से मसल दी। क़यामत तो आ चुकी है इर्तिज़ा। रामीन की आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट और शदीद गुस्सा था। तुम्हें अपनी पड़ी है और यहाँ मेरी ज़िंदगी के फैसले हो रहे हैं। क्या मतलब, क्या हुआ है? इर्तिज़ा के माथे पर शिकने पड़ गए। आज दोपहर चाचा जान और मेरे अब्बू के दरमियान मेरे रिश्ते की बात हो रही थी। रामीन की आंखों से आंसू छलक पड़े। शहर से किसी बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आया है। अब्बू कह रहे थे कि लड़का बहुत काबिल है और वो इस रिश्ते के लिए संजीदगी से सोच रहे हैं। इर्तिज़ा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोरदार मुक्का मारा हो। तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू से बात नहीं की? वो तो जानते हैं ना कि क्या? रामीन ने तलखी से उसे काटा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत से पेट नहीं भरता इर्तिज़ा। चाचा जान ने साफ कह दिया कि जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते वो मेरी बात नहीं करेंगे। और तुम क्या कर रहे हो? सारा दिन फाइलों का पलंदा लेकर घूमते हो और शाम को इन आवारा दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट उड़ाते हो। तुम्हारे कपड़ों से नशे की स्मेल आती है इर्तिज़ा। रामीन अपनी ज़बान को लगाम तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता? इर्तिज़ा की अना को ठेस पहुँची थी। कैसी कोशिश इर्तिज़ा? तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। रामीन सिसकने लगी। खुदा के लिए कुछ कर लो, जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लो, वरना मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया जाएगा। मैं मर जाऊंगी इर्तिज़ा, लेकिन किसी और की नहीं हो सकूंगी। मैं आज जोड़ती हूँ, अपने अब्बू से बात करो, उन्हें मनाओ। मैं किस मुंह से बात करूँ? वो तो मेरी शक्ल देकर ताने देते हैं। इर्तिज़ा ने अपने बाल नोचते हुए कहा, तुम्हें भी सिर्फ मेरी खामियां नजर आ रही हैं। कोई नहीं समझता मुझे, तुम भी नहीं। अगर मैं ना समझती तो आज यहाँ खड़ी तुम्हारी मिन्नतें ना कर रही होती। रामीन ने अपने आंसू साफ किए। मेरे पास वक्त कम है, अगर तुमने इस हफ्ते कोई फैसला ना किया तो मुझे भूल जाना। ये कहकर रामीन तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। इर्तिज़ा वहीं पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। उसके दिमाग की रगें फटने के करीब थी। रामीन का रिश्ता, ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था। उसने जेब से एक और सिगरेट निकाली और उसे सुलगा लिया, लेकिन इस बार सिगरेट का धुआं भी उसकी उलझन दूर नहीं कर पा रहा था। वो भारी कदमों से नीचे उतरा और किसी को बताए बगैर हवेली से बाहर निकल गया। उसके कदम खुद ब खुद उस डेरे की तरफ उठ रहे थे जहाँ उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। डेरे पर आज महफिल कुछ ज़्यादा ही गर्म थी। नौमान, शानी और एक दो और लड़के वहाँ बैठे थे। आ गया हमारा चौधरी, नौमान ने कहकर लगा। यार तेरी शक्ल पर तो आज 12 बजे हुए, क्या हुआ? चौधरी साहब ने फिर क्लास ले ली। इर्तिज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप एक चारपाई पर गिर सा गया। यार नौमान, आज दिमाग फट रहा है, कुछ ऐसा दे कि मुझे कुछ याद ना रहे, सब कुछ भुला देना चाहता हूँ मैं। ओहो, मामला लगता है मोहब्बत का है। भाभी रामी ने कुछ कह दिया है क्या? शानी ने मुस्कुराते हुए चोट की। उसका नाम मत लो अपनी ज़बान से। इर्तिज़ा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी शादी कहीं और तय की जा रही है और मेरे अपने बाप ने कह दिया कि मैं एक निकम्मा हूँ, मेरे पास उसे रोकने के लिए कुछ नहीं है। अरे यार चौधरी, इतनी सी बात पर तो दिल छोटा कर रहा है। नौमान ने गिलास में कुछ अंडेलते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। ये पकड़ कर आज पी, जी भर के पी, कल की कल देखी जाएगी। ये गरीबों का टोंक है, सारे गम निचोड़ लेगा तेरे दिमाग से। इर्तिज़ा ने वो गिलास पकड़ा। आम दिनों में वो सिर्फ एक आध घूंट लेता था या सिर्फ दोस्तों की ज़िद पर थोड़ा बहुत चख लेता था, मगर आज उसके अंदर आग लगी हुई थी। रामीन के अल्फाज, उसके आंसू, बाप के ताने, सब कुछ एक तूफान बनकर उसके अंदर घूम रहा था। उसने गिलास होंठों से लगाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। वाह चौधरी वाह! दोस्तों ने तालियां बजाईं। इस रात इर्तिज़ा रुका नहीं। उसने एक के बाद एक कई गिलास चढ़ाए। दोस्त उसे उकसाते रहे और वो पीता रहा। उसे लगा कि वाकई उसका बोझ हल्का हो रहा है। उसे लगा कि वो हवाओं में उड़ रहा है, जहाँ ना कोई नौकरी की टेंशन है, ना कारोबार का नुकसान और ना ही रामीन के छिन जाने का डर। मगर ये प्रवास बहुत आरजी थी। जब उसने डेरे से हवेली की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया तो रात का 1 बज चुका था। उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों के सामने दुनिया घूम रही थी। उसे ये भी याद नहीं था कि वो हवेली का गेट कैसे पार करके अंदर दाखिल हुआ। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसे अपने कमरे में जाना है। वो दीवारों का सहारा लेते अंधेरे में टटोलता हुआ एक कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाज़ा धकेला जो खुला था, जो अंदर दाखिल हुआ और सीधा बेड की तरफ गिरा। वो नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है, वो नहीं जानता था कि वो यहाँ कैसे पहुंची, मगर वो इतना ज़रूर जान गया था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी जिसमें वो सर उठाकर जी सकता था। आज उसने ना सिर्फ रामीन को खो दिया था बल्कि खुद को भी एक गहरी और तारीक खाई में धक्का दे दिया था। कमरे में फैली दो दिया रोशनी ने इस भयानक सच्चाई को पूरी तरह बेनकाब कर दिया था। चौधरी अशमत के गुस्से से कांपते वजूद और चौधरी अमानत के सदमे से मंजमान चेहरे के दरमियान इर्तिज़ा की नज़रें फर्श पर सुकड़ी हुई उस लड़की पर जमी थी
اس لڑکی نے روتے ہوئے اپنے چہرے سے بکھرے بال ہٹائے تو ارتضیٰ کے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ رامین نہیں تھی، وہ تو زویا تھی، ملائکہ کی خالہ زاد بہن، جو محض 2 دن کی چھٹیاں گزارنے شہر سے حویلی آئی تھی۔ ارتضیٰ نے گھبرا کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ دیواروں کا رنگ، کھڑکیوں کے پردے، فرنیچر کی ترتیب، یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، یہ تو حویلی کے نچلے حصے میں واقع گیسٹ روم تھا۔ نشے کی زیادتی اور حواس باختگی میں وہ سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے سیدھا مہمان خانے میں گھس گیا تھا اور تاریکی میں زویا کو رامین سمجھ بیٹھا تھا۔ زویا بیٹا تم ٹھیک ہو؟ چودھری امانت آگے بڑھے اور اپنی بھانجی کے سر پر کپڑا دیتے ہوئے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ زویا کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی خالو جان میں سو رہی تھی، اچانک یہ اندر آ گئے اور وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور چودھری امانت کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس کر دے بیٹی، میں سمجھ گیا، چودھری امانت نے بوجھل آواز میں کہا، مگر ان کی آنکھوں میں ارتضیٰ کے لیے جو نفرت تھی وہ کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ چودھری حشمت اب تک صدمے میں بت بنے کھڑے تھے، ان کی برداشت کا پیمانہ چھلک گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ارتضیٰ کے چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ ارتضیٰ جس کے قدم پہلے ہی نشے کی وجہ سے اکھڑے ہوئے تھے، لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ بے غیرت، بے حیا چودھری حشمت دھاڑے، تو نے میری پگڑی کو سرے عام اچھال دیا، یہ ہماری مہمان ہے، ہماری بیٹیوں جیسی ہے، تیری جرأت کیسی ہوئی اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ ابو میری بات سنیں۔ ارتضیٰ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، اس کی آواز میں گڑگڑاہٹ تھی۔ خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، مجھے لگا یہ میرا کمرہ ہے، مجھے لگا وہ رامین ہے، میں اندھیرے میں پہچان نہیں پائی۔ جیسے ارتضیٰ کے منہ سے رامین کا نام نکلا، تایا شفقت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارتضیٰ کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنی اس ناپاک اور غلیظ زبان سے میری بیٹی کا نام مت لو ارتضیٰ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اس کا نام بھی لے سکو، تم نے شراب پی رکھی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تایا شفقت نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ ایک شرابی، ناکارہ اور بد کردار انسان اس حویلی میں کوئی کام نہیں۔ تایا جان میں شرابی نہیں ہوں، مجھے آج دوستوں نے دھوکے سے۔ ارتضیٰ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کی لڑکھڑاتی زبان جھولتا ہوا جسم اور سرخ آنکھیں اس کی ہر بات کو جھٹلا رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، چودھری حشمت نے اپنی لاٹھی زمین پر پٹکی، اب کوئی صفائی نہیں سنی جائے گی۔ تم نے نہ صرف کاروبار میں میرا سر جھکایا بلکہ آج میری عزت بھی خاک میں ملا دی۔ تم جیسا بیٹا ہونے سے بے اولاد ہونا بہتر تھا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اسی وقت نکل جاؤ، اور اس کے بعد اس حویلی کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ابو خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گا رات کے اس پیر؟ چچا جان آپ ابو کو سمجھائیں، میں بے گناہ ہوں۔ ارتضیٰ نے گڑ گڑاتے ہوئے چودھری امانت کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کسی ایک کی آنکھ میں بھی اس کے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ زہیب جو دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ارتضیٰ کی ہٹ دھرمی کامچوری اور آج اس کی غلیظ حرکت نے اس کے لیے معافی کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ چودھری حشمت نے زہیب کو اشارہ کیا، زہیب اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے حویلی کے مین دروازے سے باہر پھینکاؤ۔ نہیں ابو پلیز نہیں، ارتضیٰ چیخا، مگر زہیب نے بے دردی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ حویلی کے صحن میں سناٹا چھایا ہوا تھا، رات کی تاریکی میں صرف ارتضیٰ کے رونے، منتیں کرنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ جب زہیب اسے گھسیٹتے ہوئے صحن کے بیچوں بیچ لایا تو ارتضیٰ کی نظر اچانک اوپر بالکونی کی طرف لگی۔ وہاں سنگ مرمر کے ستون کے پاس رامین کھڑی تھی، اس نے اپنے دوپٹے کا پلو سختی سے مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی ارتضیٰ کے لیے محبت سے چھلکتی تھی، آج صدمے، بے یقینی اور شدید کرب سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نیچے گیسٹ روم کے دروازے پر ہونے والا سارا تماشا دیکھ اور سن چکی تھی۔ ارتضیٰ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے زہیب کا ہاتھ چٹکنے کی کوشش کی اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رامین کی طرف بڑھایا۔ رامین تم تو جانتی ہو نا مجھے، رامین ان سے کہو میں ایسا نہیں ہوں، رامین میری بات سنو۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ رامین نے اسے دیکھا، اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے پرانی محبت کی جھلک ابھری، مگر پھر اس کی جگہ ایک گہری سرد مایوسی نے لے لی۔ ارتضیٰ کی حالت، اس کے کپڑوں سے اٹھتی بو اور سب سے بڑھ کر کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ کی گئی وہ حرکت، یہ سب رامین کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی جس میں اس کی ساری محبت، سارے خواب اور ساری امیدیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ رامین نے ایک آخری بار اس شخص کو دیکھا جو کبھی اس کی کائنات تھا، اور پھر تیزی سے مڑی وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رامین رک جاؤ، ارتضیٰ نے دیوانہ وار اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر رامین اپنے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور دروازہ بند ہونے کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ وہ صرف لکڑی کے دروازے کی آواز نہیں تھی، وہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے کھنچ جانے والی دیوار تھی، وہ اس رشتے کے تابوت میں ٹھونکی جانے والی آخری کیل تھی۔ کمرے کے اندر رامین دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اور ارتضیٰ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ تم نے کیا کر دیا ارتضیٰ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ رامین کی سسکیاں کمرے کی تنہائی میں گونج رہی تھیں۔ اسے یاد آنے لگی اور ارتضیٰ کی کمزوری، اس کا کام سے جی چرانا، اس کی ہٹ دھرمی کہ وہ خود کو بدلنے پر تیار نہیں تھا، اور اب یہ شرمناک حرکت۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا، اس نے ارتضیٰ کے کردار پر ایک ایسا بدنما اور گہرا سوالیہ نشان چھوڑ دیا تھا جس سے کوئی محبت نہیں دھو سکتی تھی۔ رامین جانتی تھی کہ ایک کمزور انسان سے تو نباہ کیا جا سکتا ہے، مگر ایک بد کردار انسان سے نہیں۔ اس کی وہ ضد، وہ امید کہ شاید ارتضیٰ اس کے لیے سدھر جائے گا، آج ہمیشہ کے لیے راکھ ہو چکی تھی۔ باہر صحن میں زہیب نے ایک زوردار دھکا دے کر ارتضیٰ کو حویلی کے بھاری آنی دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ آج کے
बाद इस चौखट पर कदम मत रखना वरना टांगें तोड़कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा, ज़ुहैब ने सर्द लहजे में कहा और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। इर्तिज़ा सड़क की धूल में गिरा पड़ा था। रात की सर्द हवा उसके वजूद को चीर रही थी। नशा अब आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था और उसकी जगह एक हौलनाक हकीकत ले रही थी। हकीकत के हवेली के अंदर उसका बाप, उसका ख़ानदान और उसकी मोहब्बत थी और बाहर सिर्फ गुप अंधेरा, रुसवाई और एक लामतनाही तन्हाई थी। उसने मुड़कर इस बंद दरवाजे को देखा और फिर आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी सर्द आह भरी जो रात की खामोशी को चीरती चली गई। उसका सब कुछ छिन चुका था। अगली सुबह चौधरी हाउस पर किसी सोग की तरह उतरी थी। हवेली का वो सहन जहाँ कभी बच्चों के कह के गूंजते थे और मुलाजमों की भाग दौड़ लगी रहती थी, आज वहाँ एक ऐसी होलनाक खामोशी छाई थी जिसे परिंदों की चहचहाट भी ख़त्म नहीं कर पा रही थी। रात के वाक़े ने जैसे हवेली की दीवारों से जुड़ी इज्जत और मान को नोच लिया था। सबसे ज़्यादा अफसुर्दा ताया शफ़क़त थे, जिनकी गैरत और शराफत पर इर्तिज़ा की हरकत ने गहरा घाव लगाया था। वो अपने कमरे में सर पकड़े बैठे थे कि बाहर से दस्तक हुई। आ जाओ, उन्होंने बोझल आवाज़ में कहा। अंदर चौधरी अमानत और उनकी बेगम दाखिल हुए, जिनके पीछे निहायत संजीदा सूरत बनाए ज़ुहैब भी मौजूद था। ज़ुहैब के चेहरे पर एक ऐसी मसनूई हमदर्दी थी जो उसके अंदर छुपी फातिहाना मुस्कुराहट को छुपाए हुए थी। भाईजान, जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है, चौधरी अमानत ने बैठते हुए कहा। इर्तिज़ा ने जो किया उसने हम सब का सर शर्म से झुका दिया है, ख़ुसूसन ज़ोया बेटी, वो तो सदमे से निढाल है। रात से उसे तेज़ बुखार है, बस रोई जा रही है और कहती है कि वो अब किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेगी। ज़ोया के कसूर नहीं है अमानत, ताया शफ़क़त ने करब से कहा। कसूर इस आस्तीन के सांप का है जिसे हमने पाला। मैं रामीन के लिए फ़िक्रमंद हूँ। इस वाक़े के बाद पूरे ख़ानदान में बातें होंगी। लोग कहेंगे कि जिस लड़के से रामीन की बात तय थी वो कितना गिरा हुआ निकला। मेरी बेटी की इज़्ज़त पर आँच आई है बगैर किसी गुनाह के। ज़ुहैब, जो अब तक खामोश खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी आवाज़ में हद दर्जा आजिज़ी और संजीदगी पैदा की। ताया जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ। ताया शफ़क़त ने सर उठाकर उसे देखा। कहो ज़ुहैब। ताया जान, आमीन मेरे लिए काबिल एहतराम है, इसकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। इर्तिज़ा ने जो दाग इस हवेली पर लगाया है उसे धोने का एक ही तरीका है। ज़ुहैब ने एक लम्हे का वक़फ़ा लिया, जैसे अपने अल्फाज का वज़न नाप रहा हो। लोगों की ज़बानें तभी बंद होगी जब रामीन का निकाह किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो इस ख़ानदान का हो और जिसका किरदार बेदाग हो। चौधरी अमानत ने अपनी बेगम की तरफ देखा और फिर भाई की तरफ मुड़े और बोले, भाईजान, ज़ुहैब ठीक कह रहा है, हम भी रात भर इसी बारे में सोचते रहे। ज़ुहैब रामीन को बहुत इज़्ज़त देता है। अगर आप रामीन का हाथ ज़ुहैब के हाथ में दे दें तो ना सिर्फ रामीन की ज़िंदगी संवर जाएगी, बल्कि बाहर वालों को भी ये पैगाम जाएगा कि हमने गिलाज़त को निकाल बाहर किया और अपनी बेटी को संभाल लिया है। ताया शफ़क़त एक पल के लिए साकत रह गए। उन्होंने ज़ुहैब की तरफ देखा जो नज़रें झुकाए खड़ा था। ज़ुहैब शुरू से ही एक सुलझा हुआ और फरमाबरदार लड़का मशहूर था। उसने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की थी जो ख़ानदान के बड़ों की नाराज़गी का बाइस बनती। लेकिन रामीन, वो अभी सदमे में है। ताया शफ़क़त ने हिचकिचाते हुए कहा, भाईजान, रामीन बच्ची है, उसे अभी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं। ज़ुहैब की माँ ने मुदाखलत की। वो तो इस शराबी के इश्क में अंधी थी। अब वक्त आ गया कि उसे हम हकीकत दिखाएं। ज़ुहैब उसे वो मकाम देगा जिसकी वो हकदार है। ताया शफ़क़त ने एक लंबी आह भरी। ठीक है अमानत, अगर तुम सबकी यही मर्ज़ी है तो मुझे कोई एतराज़ हो सकता है? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम इस बदकिरदार इंसान के साथ जुड़ा रहे, तो फिर देर कैसी? चौधरी अमानत के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ी। अगला जुम्मा मुबारक दिन है, हम उसी दिन मस्जिद में सादगी से निकाह कर देते हैं। तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, बस करीबी लोग होंगे। ज़ुहैब के दिल में जैसे लड्डू फूटने लगे। उसका बरसों का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। उसने बड़ी महारत से इर्तिज़ा को रास्ते से हटाया था और अमीन उसकी होने वाली थी। दूसरी तरफ हवेली के एक कमरे में ज़ोया बिस्तर पर पड़ी सिसक रही थी। मलाइका उसके सर पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी। ज़ोया का चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो बार बार हंसियानी कैफियत में कहती, उसे रोको मलाइका। वो रामीन समझ रहा था वो पागल हो गया था। मलाइका की आंखों में आंसू थे। ज़ोया, चुप कर जाओ, वो जा चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। हवेली के दूसरे गोशे में रामीन अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी खाली नज़रों से इस गेट को देख रही थी जहाँ से कल इर्तिज़ा को निकाला गया था। उसे खबर मिल चुकी थी कि उसका रिश्ता ज़ुहैब से तय कर दिया गया। उसके चेहरे पर ना आंसू थे ना गुस्सा, बस एक पथराई हुई सी खामोशी थी। उसी वक्त उसकी छोटी बहन शर्मीन कमरे में दाखिल हुई। आप भी अब कुछ खा क्यों नहीं रही? शर्मीन ने करीब आकर उसका हाथ पकड़ा। अम्मी बहुत परेशान है और अब्बू ने कह दिया है कि अगले जुमे आपका निकाह ज़ुहैब भाई से है। रामीन ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया। निकाह हो या जनाजा शर्मीन, क्या फ़र्क पड़ता है? आप ही आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ज़ुहैब भाई और इर्तिज़ा भाई एक जैसे नहीं है। वो आपका ख्याल रखें कि वो निकम्मे नहीं है, ना ही वो पीते हैं। शर्मीन ने उसे समझाने की कोशिश की। रामीन तल्ख़ी से मुस्कुराई। तुम्हें लगता है कि इर्तिज़ा निकम्मा था, इसलिए मैं उदास हूँ? नहीं शर्मीन, मैं इसलिए उदास हूँ कि जिस शख्स पर मैंने अपना मान रखा था वो रेत की दीवार साबित हुआ। उसने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, उसने मेरा गरूर तोड़ दिया। और ज़ुहैब सिर्फ एक मसलहत है, एक सौदा है जो मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आप ही आप निकार नहीं करती।
شرمین نے معصومیت سے پوچھا، انکار کس بنیاد پر کروں؟ رامین کی آواز میں درد کی لہر دوڑی۔ اس شخص کی خاطر جس نے میرے ہی گھر میں ایک دوسری لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اس کی خاطر جو نشے میں دھت ہو کر یہ بھی بھول گیا کہ وہ کس کے پاس بیٹھا۔ نہیں شرمین، اب انکار کی کوئی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ نے خود میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، اب ابو جو چاہیں گے وہی ہوگا، رامین نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ حویلی کے صحن میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ زہیب نے بڑی تندہی سے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ وہ بار بار گیسٹ روم کے چکر لگاتا، زویا کی خیریت پوچھتا اور تایا شفقت کے سامنے اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرتا۔ چودھری عصمت بھی اب اس فیصلے میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی حرکت پر اتنے شرمندہ تھے کہ انہوں نے زہیب کے رشتے کی بھرپور حمایت کی۔ امانت بھائی چودھری عصمت نے ایک شام اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آپ نے زہیب کا رشتہ دے کر میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد شفقت بھائی مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ زہیب نے واقعی ثابت کر دیا کہ وہ اس خاندان کا سپوت ہے۔ زہیب جو پاس ہی کھڑا تھا نظریں جھکا کر بولا، تایا جان، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ ارتضیٰ بھائی نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر اس کی سزا رامین کو نہیں ملنی چاہیے۔ میں اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جو اسے ملنی چاہیے تھی۔ لیکن حویلی کی فضا میں اب بھی ایک بھاری پن تھا۔ زویا کی بیماری، رامین کی خاموشی اور ارتضیٰ کی دربدری، یہ سب مل کر ایک ایسا طوفان تیار کر رہے تھے جس کی آہٹ کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے جمعے کے آنے میں اب صرف چند دن باقی تھے۔ حویلی کے در و دیوار پر سفیدی پھیری جا رہی تھی، لیکن ان دلوں کی کالک کون دھوتا جو حسد، نفرت اور ٹوٹے بھروسوں سے بھرے ہوئے تھے۔ رامین نے رات کے آخری پہر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور بالکونی میں آ کر کھڑی ہو گیا۔ آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دور سڑک کی طرف دیکھا جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تم نے بہت بڑی قیمت وصول کی ہے ارتضیٰ، میری محبت کی، میری وفا کی۔ اس نے سرگوشی کی، تمہاری ہٹ درمی نے اجاڑ دیا سب کچھ۔ اب میں ہوں اور یہ قید جس کا نام نکاح رکھا گیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حویلی سے دور سڑک کے کسی کونے میں ارتضیٰ کس حال میں ہے، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ 6 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر چودھری ہاؤس کی دیواروں میں دبی وہ گھٹن آج بھی برقرار تھی۔ وقت بدل چکا تھا، رشتے بدل چکے تھے، مگر رامین کے دل کی بنجر زمین پر کوئی نئی کومپل نہ پھوٹ سکی۔ وہ اب زہیب کی منقوہ تھی، اس کے گھر کی زینت تھی، لیکن اس کی روح آج بھی اسی سیاہ رات کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ زہیب نے ان 6 مہینوں میں رامین پر محبت کی انتہا کر دی تھی۔ وہ اس کے لیے مہنگے تحائف لاتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور اسے وہ تمام آسائشیں فراہم کرتا جن کا ارتضیٰ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر رامین وہ ایک زندہ لاش کی طرح چپ چاپ اپنے فرائض نبھاتے، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی فرمائش اور نہ ہی زہیب کی محبت کا کوئی جواب۔ ایک سرد رات جب کمرے میں خاموشی حد سے بڑھ گئی تو زہیب کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کب سے بیڈ پر بیٹھا رامین کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو تک رہی تھی۔ رامین، آخر کب تک؟ زہیب کی آواز میں دبی دبی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ رامین نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیا کب تک زہیب؟ یہ خاموشی، یہ بے حسی۔ زہیب اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے کاندھے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں ہمیں ایک ہی چھت تلے، ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے، لیکن تم آج بھی مجھ سے میلوں دور ہو۔ میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا؟ میں نے تمہیں وہ عزت دی، وہ مقام دیا جو وہ نشئی اور نکما ارتضیٰ تمہیں کبھی نہیں دے سکتا تھا، پھر بھی تم اسے بھول نہیں پائی۔ رامین کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ میں نے تمہیں قبول کر لیا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب مجھ سے اس سے زیادہ کی امید مت رکھو۔ زہیب کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ قبول کیا ہے تم نے، مجھے صرف ایک بوجھ سمجھ کر برداشت کیا ہے۔ تم اب بھی اسی کے غم میں گھل رہی ہو جو ایک غیر لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑا گیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے رامین۔ مجھے معلوم ہے وہ کیا تھا، رامین نے چیخ کر کہا، اسی لیے تو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، اسی لیے تو میں اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ زہیب نے ایک زوردار قہقہ لگایا، ایسا قہقہ جس میں فاتحانہ غرور اور زہریلی حقیقت ملی ہوئی تھی۔ سودا؟ تم سمجھتی ہو کہ وہ سب ایک اتفاق تھا، وہ سب یوں ہی ہو گیا تھا تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا کیا؟ اس نے رامین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے لیا۔ تمہاری اس معصومیت پر مجھے ہنسی آتی ہے رامین۔ ارتضیٰ نالائق ضرور تھا، مگر وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں تھا جتنا اسے بنا کر پیش کیا گیا۔ رامین کی سانسیں رکنے لگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زہیب کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا رامین، بچپن سے۔ جب میں نے دیکھا تم اس نکمے کے عشق میں پاگل ہو رہی ہو اور تایا ابو بھی تمہارا رشتہ اسے دینے پر تلے ہوئے ہیں تو مجھے کچھ تو کرنا تھا نا۔ رامین کے قدم لڑکھڑائے۔ زہیب، تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں، زہیب نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ وہ سب میرا پلان تھا۔ وہ جوس نشے میں نے ملایا تھا وہ میرے دوستوں نے اسے پلایا تھا۔ وہ کمرہ میں نے ہی اسے اشارہ کیا تھا کہ آج تمہارا کمرہ نیچے والا ہے کیونکہ اوپر صفائی ہو رہی ہے۔ وہ بے وقوف نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا سیدھا زویا کے پاس چلا گیا۔ رامین کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ اور زویا؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ زویا کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ارتضیٰ اس رات سے ملنا چاہتا ہے۔ زہیب نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، تھوڑی ماڈرن تھی، اسے لگا شاید ارتضیٰ اس میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن جب ارتضیٰ نے اسے تم سمجھ کر کھینچنا شروع کیا تو وہ ڈر گئی۔ بس اسی وقت میں نے تمہارے دل سے اس کی محبت ایک جھٹکے میں بکھر کر ختم ہو گئی۔
وہ دیوار کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ شخص جس کے ساتھ وہ 6 ماہ سے زندگی گزارتی وہ کوئی ہمدرد نہیں بلکہ ایک درندہ تھا جس نے اس کی محبت کا تماشا بنایا تھا۔ تم اپنے اتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ رامین کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے اپنے ہی بھائی کی زندگی برباد کر دی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر داؤ پر لگا دی صرف مجھے پانے کے لیے۔ ہاں کیوں؟ تم شرافت سے میری ہونے والی نہیں تھی۔ زہیب نے اس کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تمہارے دل سے اس نشئی کا بھوت اتارنا ضروری تھا۔ دیکھو تم آج میری ہو، چودھری ہاؤس کی بڑی بہو۔ ارتضیٰ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور میں یہاں عیش کر رہا ہوں۔ جیت میری ہوئی رامین، صرف میری۔ رامین نے نفرت بھری نظروں سے زہیب کو دیکھا۔ جیت؟ تم اسے جیت کہتے ہو؟ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، تم نے میرے خاندان کے مردوں کے اعتبار کو استعمال کیا۔ زہیب تم جیت کر بھی ہار گئے ہو۔ تم نے مجھے پا تو لیا مگر اب تم میرے دل میں صرف نفرت پاؤ گے، ایسی نفرت جو تمہیں جیتے جی جلا دے گی۔ زہیب کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ نفرت کرو یا محبت مجھے فرق نہیں پڑتا، اب تم میری قید میں ہو رامین۔ اب چاہ کر بھی تم اس سچ کو کسی کو نہیں بتا سکتی۔ کون یقین کرے گا تمہارا؟ سب یہی کہیں کہ تم اب بھی ارتضیٰ کے لیے بہانے تراش رہی ہو۔ رامین خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے ہی خاندان کے مرد اس قدر گھناؤنی سازش کر سکتے ہیں۔ ایک طرف ارتضیٰ کی کام چوری اور ہٹ درمی تھی جس نے اسے کمزور بنایا، اور دوسری طرف زہیب کی یہ صفا کرنا چالاکیاں۔ باہر نکلو، رامین نے دبی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ کیا؟ زہیب حیران ہوا۔ میں نے کہا اس کمرے سے باہر نکلو، مجھے تمہاری شکل سے گھن آ رہی ہے۔ رامین کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک شعلہ تھا۔ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے جو جال بنا تھا وہ اب تمہارے اپنے گلے کا پھندا بنے گا۔ زہیب تم نے رامین کو نہیں، ایک بھٹکتی ہوئی روح کو پایا۔ یہاں جاؤ یہاں سے۔ زہیب نے غصے سے دانت پیچھے مگر رامین کی نظروں میں موجود نفرت اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر کے وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے میں دوبارہ وہی ہولناک خاموشی چھا گئی۔ رامین نے کھڑکی سے باہر چاند کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ اسے ارتضیٰ یاد آ رہا تھا۔ وہ بے گناہ تھا مگر اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے اس جال میں پھنس گیا تھا۔ میں تمہیں معافی نہیں دے سکتی ارتضیٰ، کیونکہ تم نے خود کو اس قابل نہیں بنایا کہ کوئی تم پر یقین کر سکے۔ اس نے سرگوشی کی مگر میں زہیب کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آج سے رامین مر گیا، اب صرف بدلہ باقی ہے۔ چودھری ہاؤس کا وہی مرکزی ہال جہاں 6 ماہ پہلے ارتضیٰ کو ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، آج ایک بار پھر عدالت بنا ہوا تھا۔ رامین کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس کی آواز میں سختی تھی۔ اس نے سب کے سامنے وہ ریکارڈنگ چلا دی تھی جو اس نے زہیب کے اعتراف جرم کے وقت اپنے فون میں محفوظ کر لی تھی۔ یہ ہے آپ کا چہیتا زہیب، رامین نے چودھری عصمت اور طاہر شفقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کے سر ندامت سے جھک چکے تھے۔ اس نے زویا کو جھوٹا بولا کہ ارتضیٰ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے ارتضیٰ کو غلط کمرے کا راستہ دکھایا۔ زہیب نے صرف ارتضیٰ کو برباد نہیں کیا، اس نے اس خاندان کی عزت کا سودا اپنی عوض کے لیے کیا۔ زہیب نے بھاگنے کی کوشش کی مگر غصے سے بپھرے ہوئے چودھری امانت نے خود اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا۔ جس بیٹے پر میں ناز کرتا تھا وہ اتنا گھٹیا نکلے گا؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ جس طرح تم نے ارتضیٰ کو رسوا کیا آج میں تمہیں اسی طرح دھکے دے کر نکالتا ہوں۔ زہیب کو اسی ذلت کے ساتھ حویلی سے نکال دیا گیا مگر حویلی میں خوشی کے بجائے ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ کچھ دن بعد ارتضیٰ کو شہر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل سے ڈھونڈ نکالا گیا۔ وہ بدل چکا تھا، اس کی آنکھوں کی وہ شوخی اور لاپرواہی ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ حویلی واپس آیا تو سب نے اسے گلے لگائے اور معافی مانگی۔ اسے اس کا پرانا مقام دے دیا گیا لیکن ارتضیٰ وہ پہلے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے الیکٹرانکس کے کاروبار کو دوبارہ سنبھالا اور اپنی محنت سے اسے مہینوں میں منافع بخش بنا دیا۔ رامین نے زہیب سے خلا لے لی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈال رہا تھا ارتضیٰ باغ میں بیٹھی رامین کے پاس آیا۔ رامین، ارتضیٰ کی آواز میں ندامت اور امید کی آمیزش تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے۔ میری کام چوری اور نشے کی عادت نے زہیب کو موقع دیا کہ وہ ہمیں الگ کر سکے۔ میں بدل گیا ہوں رامین، میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے۔ کیا تم مجھے ایک موقع اور دو گی؟ کیا ہم سب کچھ بھول کر دوبارہ نئے سرے سے زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ رامین نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی محبت نہیں تھی جو کبھی ارتضیٰ کے لیے دیوانہ وار دھڑکتی تھی۔ ارتضیٰ، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں گھر مل گیا، تمہاری عزت واپس آ گئی، یہ بہت خوشی کی بات ہے لیکن جس رامین پر تم فدا تھے اور جس رامین کے جذبات کے ساتھ زہیب نے کھیلا وہ رامین اب مر چکی ہے۔ میں انتظار کروں گا، ارتضیٰ نے تڑپ کر کہا۔ جب تک تمہارا اعتبار بحال نہیں ہوتا میں یہی رہوں گا۔ اعتبار شیشے جیسا ہوتا ہے ارتضیٰ، جب ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، بس نشان رہ جاتے ہیں۔ رامین نے اٹھتے ہوئے کہا، تم اب ایک کامیاب انسان ہو لیکن میرے دل میں اب کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ رامین وہاں سے چلی گئی اور ارتضیٰ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے اس کا مقام مل گیا تھا مگر وہ محبت جس کی خاطر اس نے خود کو بدلا تھا اب ایک ادھورا خواب بن چکی تھی۔ ارتضیٰ بھی اسی امید میں ہے کہ شاید کسی موڑ پر رامین کا اعتبار دوبارہ جیتا جا سکے لیکن رامین کی خاموشی اب اس کی طاقت بن چکی تھی۔